الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عمران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف حیدرآباد. آج کل سوشل میڈیا پر ایک ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز بڑی وائرل ہیں. وہ پہلے بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آتے تھے اور طب کے حوالے سے مختلف ٹپس جو ہے وہ دیتے رہتے تھے، لیکن ان دنوں آج کل وہ بہت زیادہ جو ہے وائرل اس لیے ہیں کہ تیرے عشق پہ یہ ترقی کا دور ہے. پہلے انگلیاں اٹھتی تھی، اب ہاتھ اٹھتے ہیں. ایکچوئل میں ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسے موضوع کو چھیڑ دیا ہے جو ہماری طبیعتوں کے خلاف ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں پر جو عام طور پہ جو سموسہ کھایا جاتا ہے، جو ہم بازار سے لے کر آتے ہیں، وہ ایٹم بم ہے. اور بریانی جو ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ نیوکلیئر میزائل ہے. اس کے علاوہ پیزا کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ڈرون اٹیک ہے. اس کے علاوہ جلیبی کے بارے میں کہا کہ یہ غوری میزائل ہے. اور اسی طرح مزید جو ہے چائے کے حوالے سے اور اپنے کلینک پر جو ہے وہ مختلف اچار مٹھائیوں کے حوالے سے وہ مختلف جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بناتے رہتے ہیں. لیکن جو مینشن انہوں نے جو 3-4 چیزیں کی اس کے اندر ایک تو سموسہ، ایک بریانی، اور ایک جو انہوں نے کہا کہ جناب یہ پیزا جو ہے. میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ لوگ جو ہے نہ جانے کیوں جو ہے اس بات پر ان سے بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں، اور جو ہے ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ جو ہے ایک میڈیا پہ انہوں نے کمپین بھی چلائی ہوئی ہے اور ان کا نام جو ہے عفان کے بجائے جو ہے گھمسان رکھ دیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک محترمہ نے بھی انہیں اپنے چینل میں بلایا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تحمل سے جواب دے رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کا ان کو ابھارنے کی کوشش کی کہ جناب کیا آپ نے کبھی سموسہ نہیں کھایا، اور کبھی آپ نے سموسوں کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ سموسے کھاتے ہیں، اس کاروبار سے لوگ وابستہ ہیں، اور خواہ میں جو آپ جو ان پر تنقید کا جو ہے ہدف تنقید بنا رہے جو ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا اصل میں اس معاملے میں کیا موقف ہے وہ تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو ان باتوں کی مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے جو ہے، انما الاعمال بالنیات. لیکن اگر کوئی شخص اچھی بات کہہ رہا ہے، اور ایک بزرگ کا قول بھی ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو اگر ہمارے یہاں پر اس طرح کی کوئی موضوع کو، اس طرح کی باتوں کو جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ آپ اگر اس کو مانتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو اپنے میسیج سے ڈیلیٹ کر دیجئے، آپ اس کے بیان کو نہ سنیے، آپ اس کی مخالفت پہ تو نہ آئیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ سموسوں کے حوالے سے کہ دادا نے ڈالا ہے، اور جو تیل جو کڑھائی میں جو تیل ہے وہ دادا نے ڈالا ہے، اور پوتا اس کا جو تیل نکالے گا جو ہے. تو ایکچوئل میں یہ جو جملہ ہے یہ ایک مبالغے کے طور میں ہے، اور میری اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ وہ 2 واقعہ جو میری زندگی میں نے خود نے جو ان چیزوں کو محسوس کیا اور علماء کرام سے سنا، تو اسی حوالے سے میں نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا موضوع مل گیا ہے تو کیوں نہ میں جو ہے اس موضوع پر ضرور جو ہے بات کروں. اصل میں ایک بہت پاکستان کے مشہور و معروف حکیم صاحب ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، کئی سالوں پرانی بات ہے یہ، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ گائے کا گوشت جو وہ حرام ہے. تو اس پر جو ہے بڑا تنقید کا ان کو نشانہ بنایا گیا، اور علماء کرام نے اس پر بڑی جو ہے بحث و مباحثہ کیا. تو ایک عالم صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو ہم نے یہ سوال پوچھا کہ جناب فلاں حکیم صاحب ہے اور پاکستان کے ایک نامور حکیم ہیں اور وہ میڈیا پر بھی آتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گائے کا گوشت کھانا حرام ہے. تو اس پر جو ہے وہ عالم صاحب ماشاءاللہ باقاعدہ عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی جو جائز چیز ہے اسے ہم ناجائز تو نہیں کہہ سکتے. اگر حکیم صاحب نے یہ بات کہی ہے تو انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے. لیکن یہاں حکیم صاحب کا مقصد جو ہے گائے کو مطلقاً ناجائز قرار دینا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گائے کا گوشت اس مریض کے لیے اتنا ناموافق ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ گوشت کھائے گا تو اس کے مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا. لہٰذا حکیم صاحب اس سے احتیاطاً یا تنبیہاً اس طرح بول رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ گوشت کھایا تو تمہارے لیے حرام ہے یہ، کیونکہ تمہیں نقصان کر دے گا. تو بہرحال ان عالم صاحب نے ہمیں اس طرح سمجھایا، اور انہوں نے کہا کہ بہرحال پھر بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال چیزوں کو اس طریقے سے حرام نہیں قرار دینا چاہیے. لیکن یہاں مقصد حکیم صاحب کا یہ تھا جو ہے. اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑے مفتی صاحب کے ساتھ بالکل جو ہے بیٹھنے کا موقع ملا، اور ان مفتی صاحب نے جو ہے دوران گفتگو جب یہ جملہ کہا تو مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا اگر بس چلے نا تو میں بریانی پر پابندی لگا دوں. تو سامنے جو بندہ موجود تھا اس نے کہا کہ حضرت بریانی پر پابندی لگا دیں. تو انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے لنگروں کی مزارات پہ جاتے ہیں، اسی طریقے سے شادیوں میں جاتے ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر جب یہ جاتے ہیں اور یہ بریانی جو ہمیں کھلائی جاتی ہے ایک تو انتہائی ناقص جو ہے اس میں گھی ڈلا ہوا ہوتا ہے. اور آپ اسے اندازہ لگا لیے کہ جس جگہ میں نے بریانی کھائی تھی اس کے بعد میں نے ہاتھ اپنے جو صابن سے جو ہے 3 سے 4 دفعہ دھو لیے،
لیکن اس کے باوجود میرے ہاتھ کی جو چکناہٹ ہے وہ نہیں گئی. تو جو صابن سے ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے میرے ہاتھوں کی چکناہٹ نہ جائے, تو جب وہی بریانی کھا کر ہم جو ہے اپنے پیٹ میں ڈالیں گے تو وہ ہمارے جسم کو کس قدر نقصان پہنچائے گی, تو اس بارے میں بھی تو انسان کوئی سوچے جو ہے. تو ان مفتی صاحب نے کہا کہ میرا مقصد یہاں پر بھی کسی چیز کو ناجائز قرار دینا نہیں ہے, صرف پابندی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم تبرک کے نام پر, لنگر کے نام پر اور بالکل ناقص قسم کی بریانیاں کھا رہے ہوتے ہیں, اور ایسی بریانیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ جس کا گھی جو ہے جو عام استعمال کے لیے بھی نہیں ہوتا ہے وہ ان بریانیوں میں ڈال دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو پھر وہ ہمیں کھلا دی جاتی ہے, اور ہم جو ہے شوق کے ساتھ, ذوق کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو کھا لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو اپنی صحت کو, اپنی زندگی کو جو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو بس کہنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اگر سموسے کے بارے میں, پیزا کے بارے میں, اور پیزا کے بارے میں تو میں آپ یقین نہ مانیں کہ کیونکہ اس وقت سردیوں کا موسم چل رہا ہے, پیزا کی دکانوں پر اس طرح رش لگا ہوا ہے جیسے کہ وہاں پر جو ہے وہ پیزا جو مفت میں بٹ رہا ہو جو ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا جو اصل میں جو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنی خوراک کو جو ہے, جو ہماری زندگی جس پر ڈپینڈ کرتی ہے, وہ جو نیچرل اور نارمل ڈائٹ ہونی چاہیے, اس سے ہٹ کر ہم نے جو ہے دوسری چیزوں پر توجہ دے لی ہے. یہی سموسے جب ہم 4 5 سموسے کھا لیں گے, اور یہی بریانی کی جو پلیٹ جو ہے ایک کی جگہ ہم 4 پلیٹیں کھا جائیں گے, اور یہی پیزا جو ہے کہ پورا جو ہے 1000 روپے کا پیزا جو ہے وہ 2 افراد کھا جائیں گے, تو اس کے بعد وہ اپنی صحت کے ساتھ کیا خیال کریں گے کہ اس کے اندر جو کیلوریز ہوتی ہے. اور یہی بات ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مقصد بھی تھا. انشاءاللہ وہ تو میں کسی اور ویڈیو کے اندر جو ہے اس بارے میں انشاءاللہ بناؤں گا, لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ کیلوریز کیا ہوتا ہے اس کی آگاہی دی. انہوں نے کہا کہ ٹرانس فیٹس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آگاہی دی. انہوں نے یہ بتایا کہ ایگرولین کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آگاہی دی. انہوں نے بتایا کہ تیل کو جب بہت زیادہ تلا جاتا ہے تو اس سے فری ریڈیکلز پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ کینسر کا سبب بنتا ہے, اس کے بارے میں آگاہی دی ہے. تو جس کو اگر اپنی صحت عزیز ہو تو ان باتوں کو سنیں, اور جس کو اپنی صحت عزیز نہ ہو تو بھلے نہ سنیں, بھلے اپنی صحت کا بیڑا غرق کرے, کیونکہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہی سارے اس طرح کے مریض آتے ہیں. اور میں نے تو خود اپنی کانوں سے اور آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھی ہے کہ جن کا جگر خراب ہو گیا ہے, اور وہ ہسپتال والوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے 50 لاکھ روپے لے لیں اور خدا را ایسا کوئی سلسلہ کر دے کہ ہمارے جو ہے جسم کے اندر ہمارا جو جگر ہے وہ دوبارہ سے اسی طریقے سے نارمل ہو جائے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, جو آگاہی والی باتیں ہیں, ان کو تو ہم نظر انداز کر رہے ہیں, اور پھر 50 لاکھ روپے دے کر جو ہے اپنی صحت خریدنے کی فکر کر رہے ہیں. تو اگر کوئی آگاہی دے رہا ہے تو خدا را اس آگاہی کو جو ہے قبول کیجئے. اگر جب لوگوں میں شعور پیدا ہوگا تو وہ اپنی زندگیوں کو بہتر انداز میں گزار سکیں گے. لہٰذا اگر کوئی آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے تو اسے کھلے دل کے ساتھ قبول کیجئے, اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے مقصد کی بات نہیں ہے تو بھلے اس کو نظر انداز کر دیجئے. اور اشفاق احمد صاحب کے اسی جملے کے ساتھ میں اختتام کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے اور ہمارے لیے بھی آسانیاں فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.